السلام علیکم جی، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ یقیناً خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ لوگوں کو ہمیشہ خوش اور آباد رکھے، اپنے اپنے گھروں میں ہمیشہ خوش اور آباد رہیں، آمین ثم آمین۔ ایمان فاطمہ یہاں پاپ اپ کر رہی تھی میری کوئی آن لائن چیز میں نے کچھ منگوایا تھا، تو وہ جو ریپ کرتے ہیں نا چیزوں کو اچھے طریقے سے تاکہ چیز ٹوٹے نہ، تو وہ بیچ میں سے پیکنگ میں سے پیپر نکلتا ہے۔ ایمان اسے دیکھ کے بہت زیادہ خوش ہوتی ہے اور پھر اسے سنبھال کے رکھتی ہے۔ اور یہاں پہ نا میں نے اس کا اتنا بہترین ہیئر سٹائل بنایا تھا، جیسے جوڑا ٹائپ نہیں ہوتا ویسے بنایا تھا، لیکن اسے الجھن ہوتی ہے اس طرح سے بالوں کو باندھنا نا، وہ کہتی ہے ہر وقت بال کھلے رہیں، تو یہاں پہ بس میری اور اس کی یہی بحث چل رہی ہے اور وہ اپنے بال کھول رہی ہے۔ تو جناب آج آپ لوگوں کو ٹائٹل دیکھ کے ہنسی تو بہت آئی ہوگی، بہت مزے کا ٹائٹل تھا کہ جی میں اپنے گھر میں جھاڑو بھی لگاتی ہوں۔ تو بات یہ ہے نا کہ کسی کی جب اچھے ریمارکس آتے ہیں تو وہ ہمیشہ یاد رہ جاتے ہیں نا۔ تو کسی نے لکھا ہوا تھا میری ویڈیو کے نیچے کہ کبھی جھاڑو بھی لگا دیا کریں اپنے گھر میں اور پھر اس پہ بھی ویڈیو بنائیں، تو بڑے مزے کا یہ جملہ تھا، یعنی کہ صفائی ستھرائی پہ آپ جو ہے نا ویڈیو زیادہ بنایا کریں۔ تو میں نے سوچا کیوں نہ آج جو ہے وہ موقع بھی ایسا ہی ہے کہ میں خود ہی صفائی کر رہی ہوں، تو میں کیوں نہ ویڈیو بناؤں۔ تو میری یہ عادت ہے کہ میں جو ہے نا صفائی کرتے ہوئے کیا کرتی ہوں کہ 10 بار جو ہے وہ کچرا جمع کر کے ساتھ میں ہی ڈالتی جاتی ہوں۔ تھوڑا سا کچرا جمع ہوتا ہے پھر اسے ڈالتی ہوں، پھر ڈالتی ہوں، پھر جاؤں گی ہاتھ دھو کے آؤں گی۔ بس میرا عجیب ہی صفائی کرنے کا انداز ہے نا، اور صفائی جو ہے وہ نصف ایمان ہے۔ صفائی تو ہر کوئی اپنے گھر کی کرتا ہے، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ خاتون خانہ ہو کے گھر کی صفائی نہ کوئی کرتا ہو۔ خیر آج موقع تھا جو ہے وہ میں خود ہی اپنے گھر میں جو ہے وہ تقریباً 3 دن کے بعد یہ میرے گھر میں صفائی ہو رہی تھی، اور اتنا ڈھیر جو ہے نا وہ نکلا تھا نا کچرا کہ میں بتا نہیں سکتی۔ یہ جو ڈسٹ بین والا شاپر تھا نا یہ بھر گیا تھا، اور ڈسٹ بین کی آپ نے حالت دیکھی ہے کہ اوپر سے سارا کور بھی گندا ہو رہا تھا بار نا۔ تو یہاں پہ بہت اچھے طریقے سے جھاڑو لگانے کے بعد میں نے پوچھا بھی جو ہے وہ ہر کمرے میں پوچھا لگانے کے بعد پوچھے کو دھویا تھا، کیونکہ بہت زیادہ ڈسٹ آئی ہوئی تھی، اور ڈسٹ آنے کی وجہ سے جو ہے وہ میں نے خوب رگڑ کے صفائی کی تھی۔ خیر ایمان فاطمہ پتہ ہے کیا کرتی ہے، وہ ہر وقت سیزر اور یہ کمپیوٹر پیپرز اس کے ہاتھ میں ہوتے ہیں، ڈیلی ہی اس کا یہی کام ہے۔ ایون کہ کوئی ریپر خالی ہوتا ہے، کوئی مطلب کسی چیز سے بھی بسکٹ وغیرہ کا، یا وہ اس کی بھی اس نے ڈرائنگ بنانی، پھر اس کو جو ہے وہ ہر طرح سے کاٹنا کوٹنا، اور پھر اس کا اچھا خاصا کچرا بن جاتا ہے نا ان چیزوں کا۔ تو جیسا کہ تو میں بتا رہی تھی کہ یہ 3 دن کے بعد صفائی ہو رہی تھی، اس لیے اچھا خاصا کچرا تھا۔ ویسے ایسا کبھی ہوا نہیں، مطلب زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ڈیلی ہی صفائی ہوتی ہے، لیکن کبھی مجبوریاں بھی آڑے آ جاتی ہیں۔ جو میری ہیلپر ہے نا وہ بالکل بہنوں کی طرح ہی ہے، اس کی طبیعت بہت زیادہ خراب ہے، بیچاری کو ڈینگی ہو گیا ہے، اور ابھی اللہ کا لاکھ شکر ہے کہ اس کی صحت ٹھیک ہے۔ اس کی صحت کے لیے ضرور دعا کیجیے گا، اللہ پاک سب کو لمبی زندگیاں اور صحت دے۔ ڈینگی بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے راولپنڈی میں، اسلام آباد میں، واکنڈ کے ایریا میں بہت زیادہ پھیلا ہوا ہے۔ تو خیر سن کے ادھر ادھر سے جو ہے نا بس دل بہت زیادہ عجیب سا پریشان ہے۔ اللہ پاک سب کو اپنی امان میں رکھے۔ پہلے کرونا کی وجہ سے سب کچھ ڈسٹرب تھا، لائف اتنی زیادہ ایسی تو کبھی سنی نہیں تھی بیماریاں، کبھی بچپن میں تو ہم نے ایسا یعنی کہ کبھی نہیں سنا تھا کہ اتنی کوئی وبا آئی اور ایسے پھیلی ہو نا، بس ایک کہانی کی صورت میں سنتے تھے، تو وہ چیزیں اب ساری زندگی میں سامنے آنا شروع ہو گئی ہیں۔ اللہ پاک پروردگار بس آگے چل کے ان چیزوں سے بچائے، جو چیزیں مطلب ابھی لائف میں دیکھ رہے ہیں نا۔ ابھی ایمان فاطمہ کو بھی میں کوشش کرتی ہوں ہاف سلیوز نہ پہناؤں، لیکن سارے ہی گرمیوں کے کپڑے ایسے ہوتے ہیں جس میں ہاف سلیوز ہی ہوتی ہیں، لیکن شکر ہے یونیفارم فل ہوتا ہے، ساکس بھی ہوتی ہیں، لیکن ہاتھ چہرہ تو ہوتا ہی ہے نا۔ لیکن پھر بھی میں لوشن ووشن لگا کے اسکول میں بھیجتی ہوں۔ آپ لوگ بھی بچوں کی بہت کیئر کیجیے۔ مغرب کے بعد بچے اسپیشلی جو ہے وہ اکٹھے ہو کے کھیلتے ہیں، اس ٹائم سے اوائڈ کیا جائے۔ اور آج کل میں مطلب ایمان کا بھی نہیں کر رہی، اوپن ایریا میں نہیں کھیلنے دے رہی، زیادہ تر کوشش یہی ہوتی ہے کہ گھر کے اندر مطلب کھیلا جائے،
یا وہ کسی دوست کی طرف آ جائے یا اس کی دوست کوئی آ جائے، تو اس طریقے سے ان کا ٹائم بہت اچھا پاس ہو جاتا ہے۔ لیکن گھر کے اندر ہو، یعنی کہ جس طریقے سے بچے باہر جاتے تھے نا پارک وغیرہ میں اور بہت مزے کرتے تھے، اور مغرب کے بعد ہی اکثر اکٹھے ہونا اور پھر وہ کھیلنا بچوں کا ایک بہت ہی پسندیدہ مشغلہ ہوتا ہے۔ لیکن آج کل جو ہے بس وہ ان چیزوں سے دور رکھا جائے بچوں کو تو بہت بہتر ہے۔ بچوں کو کیا، بڑوں کو بھی مغرب کے بعد بہت احتیاط کرنی چاہیے، بلکہ مغرب کے ٹائم پہ، عصر کے ٹائم پہ بہت احتیاط کرنی چاہیے۔ مجھے تو میرے ہسبینڈ جو ہے وہ پودوں کو پانی بھی نہیں دینے دے رہے، کہہ رہے کہ پودوں کو پانی مت لگاؤ، تم نا پودوں کو پانی لگاؤ گی تو مچھر آ جائیں گے۔ تو میں تو آج کتنے دنوں کے بعد جا کے 1 ویک کے بعد جا کے بیچارے پودوں کو صبح سویرے پانی دیا، اور پھر میں مچھروں سے ڈر کے ایسے جو ہے نا سارا اپنا سپرے پہلے سائڈ پہ کر کے پھر وہ سارا میں نے آج اپنے پودے تھوڑے سے درست کیے۔ تو ادھر ایمان فاطمہ نے نا بیلون کو کاٹ کے نا ان کا ایک اچھا خاصا بڑا باؤل بھر لیا تھا، اور یہاں وہ اور اس کی دوست دونوں کھیل رہے ہیں۔ تو اتنا اچھا لگ رہا تھا نا ان کو کھیلتے ہوئے دیکھ کے، ان کو پتہ بھی نہیں تھا کہ میں ان کی ویڈیو بنا رہی ہوں۔ میں تو یہاں پہ لیٹی ہوئی تھی نا صوفے پہ، اور میں ان کو دیکھ رہی تھی کھیلتے ہوئے۔ مجھے بہت زیادہ اچھا لگ رہا تھا، مجھے اپنا بچپن یاد آ رہا تھا جب میں اپنی دوستوں کے ساتھ اس طرح سے کھیلتی تھی، اور کتنے گھنٹے ہم کھیلتے تھے اور کتنا مزہ آتا تھا نا۔ اسی طرح سے ایمان فاطمہ کو بھی مزہ آ رہا ہوگا اور اس کی دوست کو بھی آ رہا ہوگا، دونوں اکلوتی ہیں، اور دونوں جو ہے وہ بچوں کی سہیلیوں کی ترسی ہوئی ہیں کہ ہمیں کوئی بہت ساری لڑکیاں ملیں اور ہم ان کے ساتھ کھیلیں۔ اوکے ڈیئر سسٹرز، ٹیک کیئر، اللہ حافظ، پھر ملتے ہیں کسی نئے ولاگ میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔